ان کو کہہ رہی ہے کہ صرف لکھ کر دے دو ہم ووٹ دے دیں گے. تو یہ مہاجر نام پر یہ مہاجر برائے فروخت یہ تذلیل ہے مہاجروں کی. مہاجر عزت دار قوم ہے. مہاجروں نے ان کو اس لیے مینڈیٹ بچا کچا نہیں دیا تھا کہ یہ اس طرح سے اس کی سودے بازی کرتے رہے. جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے لیے, انہوں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. یہ کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ ریزائن کرے گا اور جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ان کا آدمی لگا دیا جائے گا. ابھی تمہارا الیکٹڈ میئر 5 سالوں میں کچھ نہیں کر سکا کراچی حیدرآباد میں, وہی بندہ دوبارہ ایڈمنسٹریٹر لگے گا تو وہ کیا کرے گا, وہی کیا کرے گا. پاکستان کے مسائل, کراچی کے مسائل کا حل 3 آئینی ترامیم تھیں. ان 3 آئینی ترامیم کو آج کچھ بھی نہیں کرتے. کہتے ہیں ہمیں ایک بھی وزارت نہیں چاہیے, ہمیں ایک بھی یہ انگلش نہیں چاہیے. صبح اسمبلی کا اجلاس ہے, وہاں پر یہ آئینی ترامیم ہے, یہ 3 آئینی ترامیم ہے. ساری پارٹیاں آپ کے گھر پہ آ گئی تھیں. یہ 3 آئینی ترامیم کے جس طرح سے وزیر اعظم کے اختیار کے ڈپارٹمنٹ لکھے ہوئے آئین میں, اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے اور وزیر اعلیٰ کے جس طرح ڈپارٹمنٹ لکھے ہوئے اس طرح لوکل گورنمنٹ کے بھی ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھ دو. نمبر 1. نمبر 2, جس طرح سے NFC ایوارڈ ملتا ہے, پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ آئین میں لکھ دو. نمبر 3, کہ جب تک ملک میں لوکل گورنمنٹ الیکٹڈ موجود نہیں ہے اس وقت تک ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات نہیں ہو سکتے. یہ 3 آئینی ترامیم کرانے کا سنہری موقع تھا اس سو کالڈ مہاجر نام پر سیاست کرنے والے چیمپئنوں کے پاس, اور وہ موقع انہوں نے اپنے حصے کی بوٹی لے لی ہے اور پورا بکرا پھر جو ہے وہ دے دیا ہے. یہ ان کا آخری موقع ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب کراچی کے لوگوں کو بالکل سمجھ آ گئی ہے ان ساری چیزوں کے بعد کہ یہ MQM مینڈیٹ کو برائے فروخت کا بورڈ لگا کر جب جہاں بولی لگے اس بولی پر یہ بیچتی ہے. اس لیے یہ بازاری پارٹی ہے, یہ MQM یہ بازاری پارٹی ہے. اس کو جو بولی لگائے گا وہ اس کو استعمال کرے, جو بولی لگائے وہ اس کو اس پارٹی کو اپنے ساتھ اپنا ہمنوا بنا لے. یہ آج سے ہمیں 3.5 سال پہلے یہ بتا رہے, 3 سالوں سے بتا رہے تھے کہ حیدرآباد یونیورسٹی وزیر اعظم ہاؤس میں اس کے جو ہے وہ تختی کی نقاب کشائی ہوئی ہے, تو حیدرآباد یونیورسٹی حیدرآباد میں بننی, تختی کی نقاب کشائی وہاں وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی. تو اب یہ دوبارہ اس میں بھی معاہدے میں شامل تھا حیدرآباد یونیورسٹی, اس میں بھی معاہدے میں شامل ہے. 40 سال پہلے ان کا معاہدہ اٹھاؤ, 32 سال پہلے ان کا معاہدہ اٹھاؤ, 2008 والا معاہدہ اٹھاؤ, 2013 والا معاہدہ, 2013 والا, ایون کہ 2018 والا اسی PTI والا معاہدہ اٹھاؤ. سارے معاہدوں میں لگ بھگ یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں, انگریزی ساری یہی لکھی ہوئی ہے, اور یہ مینڈیٹ بیچتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ معاہدہ مہاجر برائے فروخت ہے, یہ پیپلز پارٹی کا اور MQM کا معاہدہ نہیں. یہی MQM, یہ خالد مقبول صدیقی اب سے چند دن پہلے بیٹھ کر میڈیا کے سامنے اپنے لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ اس شہر میں پیپلز پارٹی کا جھنڈا, چند ہفتوں پہلے کی بات ہے, جھنڈے اتارنے کے لیے نوجوانوں کو استعمال کرنے جا رہا تھا. اس کو یہ ان کو اتنی پرابلم تھی. چند دن پہلے یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ سندھ کو الگ کریں گے, 2 ٹکڑے کریں گے. چند دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ لڑائی کرو گے, ہتھیار اٹھاؤ گے, لڑو گے, یہ نوجوانوں کا آواز لگوا رہے تھے. چند دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک پٹو گے نہیں, جب تک تم پیٹو گے کیسے. چند دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اسلم کو شہید کر دیا گیا, ماں بہنوں کی بے حرمتی کی گئی, پیپلز پارٹی جو ہے وہ فرعون ہے, ظالم ہے, یہ ہے اور وہ ہے, ساری کہانیاں. آج جو ہے وہ بڑے نفیس بن کر اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کر جو ہے وہ دوبارہ قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں مہاجروں کا آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ مہاجروں, آج اگر یہ لاپتہ لوگوں کی بات کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ لاپتہ ہیں مہاجر نوجوان. اس لیے کہ لاپتہ 550 نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے بازیاب کروایا. اس کے لیے کسی حکومت کو جوائن کرنے اور اس کو کسی حکومت کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کردار کی ضرورت ہے. یہ ایگریمنٹ میں لاپتہ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں, یہ جب جن کے سامنے بیٹھتے ہیں لاپتہ حکومتوں کے سامنے, وہاں پر ان کی زبان نہیں کھلتی, وہاں پر ان کی نظریں نہیں اٹھتی. ورنہ آج تک سارے لوگ
اور ان کو پتہ ہی نہیں، کہتے 100 لوگ لاپتہ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ تعداد کیا ہے. نہیں ہے 100 لوگ لاپتہ مہاجر نوجوان، اس کی تعداد بہت کم رہ گئی. اس لیے کہ کبھی کچھ ان کے لیے کیا ہو تو پتہ ہونا. 25 سے 30 نوجوان رہ گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں دے وہ بھی بازیاب ہو جائیں گے، اور ان کو بھی بازیاب انشاءاللہ تعالیٰ پاک سرزمین پارٹی ہی کروائے گی. ہم 550 مہاجر ماؤں کو ان کے بچے لا کر واپس دے چکے ہیں، اور وہ مہاجر جنہوں نے ان کے کہنے پر اپنی زندگیاں قربان کی ہیں نوجوانوں نے، اس کے لیے یہ لب کشائی بھی نہیں کرتے. آج وہ نوجوان اپنے گھروں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس شہر، اس ملک، اس پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آج امن میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو آج اگر لاپتہ لوگوں کو جب ہم بازیاب کرا رہے تھے تو یہی ایم ہے جو کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی تھی کہ پاک سرزمین پارٹی والوں نے اپنے پاس ڈرائی کلین مشین لگا رکھی ہے، ان کے پاس کرمنل جمع ہو رہے ہیں. جب یہ بچے لاپتہ بازیاب ہو رہے تھے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کرمنل ہیں، یہ کرمنل بازیاب کرا رہے ہیں. آج انہی کا نام لے کر معاہدے میں لاپتہ لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو لگے کہ پھر ایک دفعہ قوم کو دھوکہ دیں، جھوٹ بولیں کہ ہم نے تو لاپتہ لوگوں کو بازیاب کرانے کے لیے ایک حکومت چھوڑ کر، ایک وزارت چھوڑ کر دوسری وزارت کو ایکسپٹ کیا، اپنے لیے نہیں، ان لاپتہ لوگوں کے لیے. جھوٹ کل بھی بول رہے تھے اور آج بھی بول رہے ہیں. ہمارے پاس مجھے کوئی سرپرائز نہیں ہے، پی ایس پی کو کوئی سرپرائز نہیں ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کہی ہوئی ساری باتوں کو اس قوم کے سامنے کھول کر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ قوم کے سامنے سارا سچ انہوں نے اپنے آپ سے ظاہر کر دیا. سارا سچ قوم کے سامنے ظاہر کر دیا ہے. آج قوم جو ہے وہ مایوس ہے، آج کراچی کے لوگ مایوس ہیں. لیکن مایوس جو لوگ ہیں میں ان کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آپ کے ڈیسیجن کی وجہ سے آپ نے غلط لوگوں پر تکیہ کیا تھا، اس وجہ سے آپ کو یہ مایوسی کے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی امید کی کرن ہے، کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کراچی سے صوبہ سندھ کا، کراچی کا سولوشن، پاکستان کا سولوشن پاک سرزمین پارٹی ہے. جن لوگوں کو آج تک یہ گمان تھا، خاص طور پر مہاجروں کو، کہ یہ مہاجروں کی جماعت اس کے لیے کچھ کرے گی، آج ان کا یہ گمان ختم ہو جانا چاہیے. آج ان کا یہ خواب چکنا چور ہو گیا ہے. میں ان سب لوگوں کو کہتا ہوں، دنیا بھر میں جو لوگ بھی ہیں جو ان کے ساتھ مہاجر کوس کے لیے جڑے ہوئے تھے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اور پاک سرزمین پارٹی کا حصہ بنو. یہاں پر مہاجروں کی بھی فلاح ہے، پختونوں کی، بلوچوں کی، سندھیوں کی، پنجابیوں کی، ہر پاکستانی کے فلاح کی بات ہو رہی ہے اور اس کے لیے عملی طور پر کام ہو رہا ہے. پی ایس پی کے وجود میں آنے سے لے کر آج تک جو فائدہ مہاجروں کا پی ایس پی نے کی وجہ سے ہوا ہے، آج تک یہ ایم کیو ایم 40 سالوں میں اس کا عشرہ شیر بھی نہیں کر پائی ہے، اس کا عشرہ شیر بھی نہیں کر پائی ہے. یہ سب لوگ، اور میں آج ریاست اور اس کے اداروں سے اور پاکستان میں یہ ایگریمنٹ کرنے والوں سے، سارے اب رہنماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی میرا یہ مطالبہ ہے کہ جیلوں میں بند رو کے ایجنٹ شاہد متحدہ کو اور جمی کو، جن کو رو کا ایجنٹ ڈی جی آئی ایس پی آر بتا کر ان کو تصویر، ان کی ویڈیو آتی ہے اور وہ انڈیا گئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو فی الفور رہا کیا جائے. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ کہ بھائی اسی جی آئی ٹی میں، شاہد متحدہ کی جی آئی ٹی میں خالد مقبول کا نام لکھا ہے کہ اس نے ان کو انڈیا بھیجا. اس سے بیٹھ کر پاکستان کے سارے رہنما ایگریمنٹ کر رہے ہیں، سائن کر رہے ہیں. تو وہ جس کو بھیجا تھا اس کو پکڑ کر کیوں جیل میں بند کر رکھا ہے؟ اس کو بھی چھوڑو، اس کو بھی چھوڑو. اس رو کے ایجنٹ کو، اس کو رہا کرو. بھائی رو کے ایجنٹ بنانے والے قوم کے ساتھ بیٹھ کر، قومی لیڈروں کے ساتھ بیٹھ کر ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اور رو کا ایجنٹ کوئی فٹ سولجر پکڑا جائے، اس کو آپ گرفتار کر کے اس کو آپ سزائیں دے رہے ہو. بند کرو سزائیں دینا، پھر ان کو بھی رہا کرو. ان کو اس کی جی آئی ٹی میں لکھا ہوا ہے، ان کی جی آئی ٹی میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی خالد مقبول صدیقی، ابھی سن 2020 کی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے گھر میں سارا رو کا اسلحہ پکڑا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا، اور وہاں سے انہوں نے ٹرانسفر کیا. آپ جی آئی ٹی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ عظیم احمد طارق کی مرڈر انکوائری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ سن 2000 میں ان کے انڈیا میں جانے کے بعد کیا پاکستان کے اخبارات کے تراشے اٹھا کر دیکھ لیں. آپ ان سے معاہدے کر رہے ہیں اور آپ
مہاجر نوجوانوں کو گرفتار کرتے ہیں جن کو یہ غلط راستے پر ڈالتے ہیں. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ریاست سے اور پاکستان کے سیاسی رہنماؤں سے، موجودہ حکومت کا جانے والی آنے والے حکمرانوں سے، کہ اگر خالد مقبول کے ساتھ بیٹھ کر ایگریمنٹ کیا ہے تو خالد مقبول کے نام پر پکڑے جانے والے اور جس کو انہوں نے دہشت گرد بنایا ان سارے لوگوں کو بھی ایک دفعہ معاف کر کے ان کو جیلوں سے رہا کیا جائے، ورنہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہم ان کا پیچھا کریں گے، ہم ان کو قوم کو اس طرح سے بیچنے نہیں دیں گے. اب آگے بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آفیسز، یہ معاہدے میں کہ آفیسز کھولو، ہمارے آفیسز کو کھولا جائے. کون کہہ رہا ہے؟ عامر خان اور خالد. یہ ایم کیو ایم کے آفیسز، میں پوچھتا ہوں یہ ایم کیو ایم کے آفیسز خالد مقبول اور عامر خان کے کیسے ہو گئے؟ اگر الطاف حسین کے آفیسز الطاف حسین کے بعد کسی کے ہیں تو بھائی وہ تو ہمارے ہیں، ہمارا خون پسینہ لگا ہوا ہے، ہم نے اپنی 35 سال کی عمر لگائی ہیں، اور تم عامر خان کے آفیسز کیسے ہو جائیں گے؟ 20 سال حقیقی بنا کر مہاجروں کا قتل عام کرنے والے، یہ 20 سال سے ملک سے باہر تھا 1992 کے بعد سے، اس کے آفیسز کیسے ہو جائیں گے؟ میں کارکنوں کو کہتا ہوں، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو ان آفیسز کا کھولنے کو کہہ رہے ہیں جو کہ ایم کیو ایم کے آفیسز تھے، پرانے ایم کیو ایم کے آفیسز جس میں ہم بھی شامل تھے، اگر یہ آفیسز کھول کر ان کے حوالے کیے جائیں، میں کارکنوں کو کہتا ہوں کہ قبضہ کرو ان آفیسز، اس پہ ہمارا حق ہے، اس آفیسز پہ ٹیک اوور کرو ان آفیسز کو. ان آفیسز پہ عامر خان کا کہاں سے حق ہے؟ اس آفیسز پہ خالد مقبول کا کہاں سے حق ہے؟ اگر الطاف حسین کے بعد ان آفیسز پہ کسی کا حق ہے تو ہمارا حق ہے اس کے اوپر. یہ خورشید میموریل ہال کیسے بنا؟ یہ خالد مقبول کو کیسے پتا؟ 20 سال سے نہیں تھا ملک میں. عامر خان کو کیسے پتا؟ حقیقی بنا کر بیٹھا ہوا تھا، بندے مہاجر مار رہا تھا. بھائی یہ خورشید میموریل ہال تو بھئی یہاں جو لوگ بیٹھے انہوں نے بنایا ہے، تو تمہارا اگر وہ الطاف حسین کا نہیں ہے تو تمہارا کیسے ہو جائے گا؟ تو اگر ان کو، اور یہ جس آفس میں آج بیٹھے ہوئے، میں KKF کا انچارج تھا، میں نے بنوایا یہ آفس اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ شفٹ کرنے کے لیے. میں نے یہ بہادر آباد والی بلڈنگ میں نے بنوائی ہے. میں 2010 کے بعد جو ہے وہ مجھے KKF کا انچارج بنایا 2011-12 میں نے بنوائی یہ بلڈنگ. ہم اس میں اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ شفٹ کا پورا KKF کا اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ شفٹ کر رہے ہیں. ہم تو اس پہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں، میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، میں انچارج تھا میرے. تو یہ ایم کیو ایم کی جو پراپرٹی ہے جس کی یہ معاہدے میں لکھ کر بات کرتے ہیں، یہ ان کو کیسے مل سکتی ہے؟ اگر الطاف حسین کے بعد ان پراپرٹیز پہ کسی کا حق ہے تو ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق ہے، میرے جو کارکنان ہیں ان کا حق ہے جو ایم کیو ایم سے آئے. ہم نے اپنے خون پسینے سے یہ عمارتیں بنوائی ہیں، تمہیں کیسے پتا یہ کہ خورشید میموریل ہال؟ تو میں کارکنوں کو کہتا ہوں کہ اگر ان کے یہ آفیسز کھلیں، ٹیک اوور کرو ان آفیسز پہ، ان کو جوتے مارو وہاں سے نکالو. اگر الطاف حسین کے نہیں آفیسز تو یہ ہمارے آفیسز ہیں، پھر ان کو جوتے مار کے نکالو وہاں سے. خبردار جو ان کو یہ آفیسز جو ہے وہ اگر بند ہیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ آفیسز کھلے جو ایم کیو ایم کے آفیسز ہیں، جو کہ الطاف حسین کے آفیسز تھے، تو بھائی اس پہ تو ہمارا حق ہے، اس پہ تو ہم بیٹھیں گے. پھر اس پہ آپ کیسے، عامر خان کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اس پہ خالد مقبول کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ 20 سال باہر رہا ہے، ایک دن کے لیے جیل نہیں گیا، ایک دن کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اس 20 سالوں میں یہاں پر جب پارٹی کے لوگ مارے جا رہے تھے، ایم کیو ایم کے لوگ مارے جا رہے تھے، لاپتہ ہو رہے تھے، جیلوں میں جا رہے تھے، اور اپنی اسٹرگل کے ساتھ یہ پارٹی کو اوپر لے کر گئے ہیں، اور تو وہاں پر یہ کیسے جو ہے اس کے دعوے دار بنیں گے؟ تو یہ مہاجر برائے سیل ہے، یہ ہو گیا معاہدہ اور سب لوگوں کے سامنے یہ آیا ہو گیا ہے. کچھ بھی نہیں ملنے والا مہاجروں کو، صرف اور صرف باتوں کا ٹورنامنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ملنے والا ان کو. تو میں مہاجروں کا آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ اے مہاجروں، یہ قوم کے صحیح معنوں میں غدار یہ ہیں، انہوں نے قوم کو بیچا ہے. 40 سالوں سے مہاجروں کو گدھ کی طرح یہ نوچ رہے ہیں، اور مہاجر آج استباہ حال ہو گیا. آپ دیکھو کہ اس پیپلز پارٹی کو جس کے اوپر یہ حلق پھاڑ کے یہ اس سے ان کے خلاف باتیں کرتے تھے، آج ان سے جا کر جو ہے وہ وزارتیں لے رہے ہیں، مہاجروں کے فائدے کے لیے لے رہے ہیں. دوسری بات یہ، ہاں بھائی ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کو گولیاں چلاؤ، ان کے اوپر ان کو مار دو، ہم بھی جو ہے وہ ایگریمنٹ کر کے جو ہے ایگریمنٹ ہم نے کیا اور باتیں کی، لیکن ہم نے کچھ سودے بازی نہیں کی. ہم نے کوئی ان سے، آج میں مہاجروں کا آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ ہمارے بعد کراچی چل نہیں رہا، تو کیا ان 3 سالوں میں الیکشن کے بعد اور ان 6 سالوں میں کتنی آفریں جیتی ہوئی پارٹیوں نے ہمیں نہیں کیا؟
کہ آؤ اپنا زمین بیچو اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو ہم ہارنے کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو بیچا نہیں اور ہم لگے رہے اور ہم ہی کامیاب ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کامیاب ہو جائیں گے. لیکن آج ان کو ذرا سے, جب میں نے پہلے کہا تھا کہ بھائی یہ ایک حکومت ختم نہیں ہو رہی ہوگی, یہ دوسری حکومت میں جائیں گے. جس حکومت سے, جس آصف علی زرداری سے یہ صوبے, جس سے صوبہ بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں, یہی آصف زرداری ان کو 2 وزارتیں دے گا اور یہ 2 ملاتے اس کے پاس چلے جائیں گے. مجھے نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ میری بات اتنی جلدی صحیح ثابت کرے گا اور وہ ٹائم آ گیا ہے اور وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو یہ عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک آئی اوپنر ہے. عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ ایک جن کو یہ نفیس لوگ کہتے تھے, اور آج میں کہتا ہوں, افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملک میں جہاں خاص طور پر سندھ میں یہ جو ایگریمنٹ ہے, اور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جنہوں نے 40 سالوں سے صوبے کو کراچی سے کشمیر تک لوٹا ہے, تباہ برباد کیا ہے, آج اگر ان کو تقویت مل رہی ہے تو آج عمران خان صاحب کی نااہل ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے مل رہی ہے. 3.5 سالوں میں آپ نے اپنی نااہلی کی وجہ سے, خان صاحب آپ نے ادھر ادھر کچھ بھی نہیں دیکھا, آپ نے اپنی نااہلی کی وجہ سے ان کو آپ مضبوط کر کے ہمارے سروں کو چھوڑ کر جا رہے ہو. لیکن خیر, ہم نے بڑوں کو نپٹا, ان کو بھی نپٹ لیں گے اور یہ ان کا آخری ٹائم ہے. اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی 2022 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے. یہ ہنی مون ٹائم, یہ جو کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے ایگریمنٹ, بیسیکلی تو یہ ایگریمنٹ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے, اصل ایگریمنٹ تو وہ ہے جو کہ زبانی ایگریمنٹ ہے, اور وہ یہ کہ بھئی وزارتیں صوبے میں بھی ملیں گی, وفاق میں بھی وزارت ملے گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ گورنرشپ ملے گی. یہ ہے ایگریمنٹ اصل, جو کہ لوگوں کو نہیں بتایا. ابھی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم تو سب کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں, ہم تو سب کچھ. اگر آپ ایگریمنٹ پڑھیں گے, ایک بات ایسی نہیں ہے جس سے کل کوئی فرق آ سکے. ساری وہ باتیں جو پرانی باتیں ہیں, ساری وہ باتیں پرانی باتیں. اتنی گولڈن اپرچونٹی تھی ان کے پاس کہ آج پورے پاکستان کی حکومت گرانا یا بچانا ان کے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں 7 سیٹوں میں دے دیا تھا. یہ سیدھی بات کرتے کہ بھئی یہ رہا آئینی ڈرافٹ, اگر کسی کو وزیر اعظم کو گرانا ہے یا وزیر اعظم کو کہتے کہ بھئی آپ کو بچنا ہے, یہ 3 پوائنٹ ہیں آئینی ترامیم کے. ہمارا بس ہمیں ایک بھی منسٹری نہیں چاہیے. وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کی طرح اختیارات ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھ دو لوکل گورنمنٹ کے, NFC ایوارڈ کی طرح PFC ایوارڈ لکھ دو آئین میں, اور لکھ دو آئین میں کہ جب تک الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتی, جب تک ملک میں MLA MP وزیر اعظم کے الیکشن نہیں ہوں گے. 70 سالوں سے پورے پاکستان, بالخصوص کراچی کا مسئلہ حل ہو جاتا, ہماری گلی کوچوں میں اختیارات آ جاتے اور یہ مسائل جو ہمارے حل ہو جاتے. ابھی ایڈمنسٹریٹر مانگ رہے ہیں کہ جی وہ یہ ریزائن کریں اور ہمارا ایڈمنسٹریٹر لگ جائے. وہ جو الیکٹڈ میئر 5 سالوں تک کچھ نہیں کر سکا, وہ جو ہے وہ اپوائنٹڈ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کیا کر لے گا. یہاں تک بات ہو. دوسری بات, میں ذرا آج ایک ٹاپک سیٹ کر بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ مجھے پتہ نہیں ہے, جب ساری سین چل رہے ہیں تو مجھے پتہ نہیں کیوں بانی MKM بڑے یاد آ رہے ہیں, الطاف حسین صاحب. اور میں ان سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ الطاف صاحب, آپ سوچتے تو ہوں گے کہ آپ نے یہ سارا سین دیکھ کر کہ آپ نے اپنے وفاداروں سے وفاداری نہیں کی. ہاں, آپ یہ اس عامر خان جس کا آپ نام نہیں لینے دیتے تھے, اس کو غدار نمبر 2 کہتے تھے, آپ اس کو لے کر آئے, اسی 90 پہ سروں پہ بٹھایا اور اس کو حر کہتے تھے. آپ جو ہے وہ خالد مقبول کو لے کر آئے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ چڑھائے. یہ امین الحق اپنی والدہ کی بیماری میں 3 دن کی پرمیشن دیکھنے کے لیے آیا تھا بس, اور آج اس کو گھومتا ہوا دیکھتے ہوئے ہوں گے آپ کو کتنا مزہ آتا ہوگا. تو الطاف صاحب, آپ نے اپنے وفاداروں سے وفاداری نہیں کی. اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کے پیر پکڑے جا کر لندن میں اور انیس قائم خانی, ہم 2 لوگ تو ابھی یہاں پہ اس جگہ پہ شامل یہاں پہ ہیں, اور 2 لوگ تھے کہ ہم نے آپ کے پیر پکڑے کہ الطاف صاحب شراب پینا چھوڑ دو, ہمارے پاس, قوم کے پاس آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. آپ کو ہم نے اگلی صبح بھرتی کرایا جا کے ڈیٹاکسیکیٹ کرنے کے لیے, آپ کا علاج کرانے کے لیے. آپ کو, ہم اتنے وفادار تھے آپ سے کہ ہم نے آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا جا کر, اور آپ سے پیر پکڑے میں نے جا کر کہ آپ یہ شراب نوشی چھوڑ دیں, خدا کے واسطے یہ پوری پارٹی تباہ برباد ہو رہی ہے, سب ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ ساری چیزیں. آپ اگلے دن 48 دنوں تک ہاسپٹل لے کر آئے. آپ کو بار بار کہا کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ. آپ کو جب لگا کہ میں ایکسپوز ہو گیا ہوں ان لوگوں کے آگے, تو آپ نے کہا کہ جو ان لوگوں کو تھوڑا سا پیچھے کر کے عامر خان کو لے کر آیا جائے.
خالد مقبول کو لے کر آ جائے. آج وہ آپ کی پارٹی میں بیٹھ کر آپ کی پارٹی پہ قبضہ کر کے اور جو ہے وہ جس کا آپ نام نہیں لینے دیتے تھے, غدار نمبر 2 کہتے تھے, یہ خالد مقبول. مجھے پتا ہے کہ امریکہ میں جب جاتا تھا تو الطاف حسین کہتے تھے کہ اس سے زیادہ ملاقات نہیں کرنا, اس سے زیادہ بات نہیں کرنا. اس کو انسٹرکشن ہوتی تھی کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے وہاں پہ. میں نے کئی دفعہ جو ہے وہ آپ سے ریکویسٹ کر کے آپ کی بات کرائی, آپ نے مجھے کیا کچھ کہا اس کے بارے میں. آج وہ آپ کی پارٹی میں قبضہ کر کے وہ آپ کو چلتا پھرتا نظر آتا ہوا, کتنا لولی سین آپ کو نظر آتا ہوگا. تو مجھے یقین ہے کہ آپ جب رات میں بستر پہ جاتے ہوں گے نا تو آپ کو اپنے وفاداروں کی یاد تو آتی ہوگی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مرنے سے پہلے آپ کو توبہ کی توفیق دے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, اب بھی ہدایت دے. آپ کی جو ہے وہ سانسیں چل رہی ہیں. تو پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب کچھ جو ہے وہ جب یہ آفس کی بات کرتے ہیں, چیزوں کی بات کرتے ہیں, ہم تو بھائی باغی لوگ ہیں. جب الطاف حسین صاحب نہیں سدھرے تو میں اس قوم کے لیے الطاف حسین کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا. جب الطاف حسین صاحب نے اپنے آپ کو بدلا نہیں تو میں نے, اور یہ تباہ برباد کر رہے تھے, ہم اپنی قوم کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے اور ہم نے وہ کچھ کیا جو آج ہے, جس کی وجہ سے آج میری قوم کا نوجوان مر نہیں رہا, جس کی وجہ سے آج میری قوم کا نوجوان لاپتہ نہیں ہو رہا, شہداء قبرستان میں نہیں جا رہا. اور ہمارا ہی رستہ الحمدللہ پروون رستہ ہے کہ یہی رستہ انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کو, صوبے کو, ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا اور کر رہا ہے. ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کردار ہے. تو آج یہ جو لاپتہ مہاجر نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, 5.25, آپ میڈیا کے لوگوں کو ہم نے ویڈیوز دکھائی ہوئی ہیں, چند 550 مہاجر نوجوان ہم نے بازیاب کرائے ہیں. یہ ان کے پاس, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے نوجوان, اور جب ہم یہ بازیاب کراتے تھے تو یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. تو میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر کہ یہ جو ان کا اگر کوئی ابھی بھی کسی گمان میں ہے, مہاجر نام کی گمان میں, کہ مہاجروں کا یہ بھلا ہوگا اس سے, تو وہ اپنی خواب غفلت سے باہر آئے. کچھ بھی نہیں ہے. اگلی حکومت یہ جب جوائن کر رہا ہوں, اگر یہ بچ گئے اور اگلی حکومت جب یہ جوائن کر رہے ہوں گے تو پھر اسی طرح سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری تو بات نہیں سنی گئی, یہ معاہدہ اس کے اوپر عمل ہمارا درآمد نہیں ہوا, اب ہم نیا معاہدہ کر رہے ہیں کسی اور جانے والے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایمان ہے کہ اس کی نوبت ابھی آخری معاہدہ ہے. اب اس کے بعد یہ اس قابل ہی نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اگلا معاہدہ کسی بھی پارٹی سے یا حکومت سے کر سکیں. تو لوگوں کے لیے آئی اوپنر ہے. لیکن میں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ اب تو سب کچھ پروف ہو گیا سارا. تو میں سارے مہاجروں کو کہتا ہوں کہ دیکھو, شہر میں سندھی پختون بلوچوں کے ساتھ مل کر جتنے مہاجر اب یہ مہاجر نام پر رہ گئے تھے ادھر, وہ سب کے سب جو ہے وہ آئیں اور پاک زمین پارٹی, دنیا بھر کے جتنے بھی مہاجر ہیں وہ اگر پاک زمین پارٹی جوائن کریں. ہمارے ساتھ آج ساری زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں. ہماری کامیابی میں کسی کی ناکامی نہیں ہے, ہماری جیت میں کسی کی ہار نہیں ہے, اور یہی رستہ سیدھا رستہ ہے, صحیح رستہ. اور ہم نے پروون, کیونکہ یہ کردار والے لوگ یہاں پر موجود ہیں, یہ بد کردار لوگ ہیں, یہ بیچیں گے تمہیں اسی طریقے سے, ٹکے میں بیچیں گے, پہلے لڑوائیں گے پھر اس کے بعد بیچیں گے. اگر یہ بچ گئے تو یہ آگے بھی قوم کا برا کریں گے, قوم کے ساتھ برا کریں گے. میں آپ حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ ہماری ایمرجنسی اس پریس ٹاک پہ بہت شارٹ ٹائم پہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. نہیں, ہنی مون یہ اس میں طلاق کب ہوگی پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ تو لیگل پیپر ورک بھی پورا نہیں کیا انہوں نے. یہ تو جو ہے وہ یہ صبح اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی بندہ غائب ہے بستر پہ سے نہیں ہے. یہ تو وہ آئٹم ہے سارا یہ والا نا. تو یہ تو بازاری پارٹی ہے نا. یہ تو اس کو تو ایسی لوگوں نے ابھی 2 4 6 لوگوں کو کے منہ بند ہو جائیں گے اپنے. بھائی سرکاری افسر لگے ہوئے ہیں نا, لوگوں کے رشتہ دار سرکاری افسر لگے ہوئے ہیں اسی پیپلز میں, اور اسٹرینتھن ہو جائے گی 2 4 چیزیں. اس کے بعد کب جو ہے وہ بندہ چلا گیا پتہ بھی نہیں چلے گا اس میں. دو 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد جو پہلی اے پی سی ہوئی تھی نا پی ڈی ایم کی, اس پہلی اے پی سی میں پی ایس پی شامل تھی, پہلی اے پی سی میں, اور ہمیں باقاعدہ بلایا گیا تھا. اس کے بعد بھی بلایا گیا, لیکن ہم نے اصولی موقع پر اختیار کیا کہ بھائی, اور آج بھی اچھا وہ آپ نے بات کی, آج بھی
ہم نے اصولی یہ موقع اختیار کیا کہ بھائی اس شہر جس شہر سے میرا تعلق ہے، جس صوبے سے میرا تعلق ہے، وہاں پر تاریخ تباہی بربادی پیپلز پارٹی نے کی ہے 13 سالوں سے. تو ابھی جو ہے وہی پی ڈی ایم میں وہی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ انقلاب کے نعرے لگا رہی ہے. تو بھائی مجھے تو انقلاب پیپلز پارٹی کے خلاف لے کر آنا ہے اگر مجھے حقوق چاہیے، اور وہ پیپلز پارٹی وہاں بیٹھ، تو ہم پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کے جلسے میں اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر نہیں گئے. بالکل سیاسی تنہائی نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ پاک سرزمین پارٹی آج جو اس کی کریڈیبلٹی ہے، جو اس کا کردار ہے، پاکستان کے آنے والے سیاسی نقشے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم ہی نظر آئیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سروائیو کر کے یہاں تک آئیں تمام چیزوں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے یہ کہا کہ آج بلاول بھٹو یہ فرما رہے تھے کہ ہمارا معاہدہ اس لیے ہوا ہے کہ سندھ میں ترقی نہیں ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا فراڈ ہے. اس والی بات پہ میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ بھائی سندھ میں ترقی عمران خان کی وجہ سے نہیں رکی. عمران خان کا قصور ہے کہ اس نے جو ہے وہ مجھے بچایا نہیں ہے، لیکن عمران خان نے مارا نہیں ہمیں. مارا تو 13 سالوں سے آپ نے ہمیں. آپ نے 10,242 ارب روپے پیپلز پارٹی نے خرچ کیے ہیں اور یہاں پر دھول اڑ رہی ہے. 2300 ارب روپے ایجوکیشن میں خرچ کیے ہیں. 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. تو بیسکلی ہمیں تو حقوق پیپلز پارٹی سے لینے ہیں اور وہ کردار سے لینے ہیں، اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے اصولوں پر لینے ہیں اور لوگوں کی اسٹرینتھ پہ لینی ہے. آج جو اسٹرینتھ تھی، جو حالات بن گئے تھے، اس پہ تو ہم اس کے بعد تو یہ موقع نہیں آئے گا کہ یہ بالکل پیروں میں پڑ گئے تھے کہ بھائی آپ کسی طرح سے ہمارے پر رات بھر بیٹھ. آپ امیجن کرو کہ ایم کیو ایم کے پاس شہباز شریف بھی بیٹھے ہیں، زرداری بھی بیٹھے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی بیٹھے ہیں. سمپل کہتے ہیں کہ ایک بھی وزارت نہیں چاہیے، یہ لو ڈرافٹ اسمبلی میں لے کے جاؤ اور یہ 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دو. ساری پارٹیاں موجود ہیں اور پی ٹی آئی کو بھی اس پہ ووٹ ڈالنا پڑتا. آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی نے ساؤتھ پنجاب کارڈ کھیلنے کے لیے ساؤتھ پنجاب کے سرائکی صوبے کے لیے انہوں نے جمع کرا دیا، نہیں کرا دی ان کو یہ ساری. تو یہ نہیں دے سکتے تھے. لیکن یہ اس وقت کرے یہ بات کہ جب آپ کے پاس کردار ہو. آپ تو اپنے حصے کی آپ مانگ رہے ہیں، وزارتیں مانگ رہے ہیں، گورنری مانگ رہے ہیں، آپ نے کیسز ختم ہونے کی بات کر رہے ہیں ساری. اس پہ آپ کو قوم کہاں یاد رہے گی؟ تو ایسا نہیں ہے. شکریہ، تھینک یو.